اب میں دعوت خطاب دوں گا للکار علامہ ظہیر، جگر گوشہ علامہ ظہیر، صاحبزادہ علامہ معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ، وہ تشریف لائیں، اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! ذرا ہاتھ بلند کر کے جوش اور جذبے کے ساتھ حضرت علامہ شہید کے روحانی جسمانی فرزند حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! مسلک اہل حدیث، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، صاحبزادہ معتصم الہی ظہیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج ڈسکا میں سید الکونین کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس میں اپنے خیالات کا موقع ملا ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ ابھی جب میں جلسہ گاہ میں آ رہا تھا، مجھے جلسہ گاہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک بزرگ نے روکا، بابا شہید کی خدمات کا تذکرہ کرنے لگے کہ علامہ شہید ان کی ساری زندگی آمینہ کے لال کی غلامی میں گزری، اور ہماری ان سے محبت اور ان کے مختلف قسم کے واقعات کو سنانے لگے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ لوگوں کی 40 برس کے لگ بھگ ایک عرصہ دراز گزرنے کے باوجود آپ کی جو محبت ہے علامہ شہید سے، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ علامہ شہید انہوں نے اپنی ساری زندگی آمینہ کے لال کی غلامی میں گزاری، اور علامہ شہید جو ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کے جھنڈے کو تھامے رکھا، اور نہ صرف آقائے نامدار سے محبت کے دعوے کو کیا، بلکہ عملی طور پر ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو بھی آقائے کائنات کے رسالت پر قربان کر دیا۔ اور ساتھیو، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آج ہم اسی شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے ڈسکا میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، لوگوں سن لو، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے جسم کے ساتھ روح کا رشتہ برقرار ہے، جب تک ہمارے دل میں دھڑکن موجود ہے، جب تک اہل حدیث کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے، قال اللہ اور قال الرسول کے نعروں کو لگاتا رہے گا۔ یہ آج کیا مذاق ہے؟ فرانس کا ایک چوڑا اور مراسی آقائے کائنات کی شان میں تنقید کو کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اس چوڑے اور مراسی کی ایک ٹکے کی حیثیت بھی نہیں، اس نے اس کی شان میں تنقید کو کیا جس کے بارے میں عرش والے رب کا ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور سریا کی بلندیوں پر ڈسکا کے رہنے والوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج سے آقائے کائنات کی محبت کے تذکرے کو سن کے جانا ہے۔ اور یار دوست بھی ہے، محبت کا دعویٰ کرنے والے،
آج رنگا رنگ محفلوں کو سجانے والے، رنگ رلیاں منانے والے، ڈھولک کی تاپ پر آقا کے نام نامی پر رقص کرنے والے، آج ایمانداری سے آقا کی محبت کو ٹٹول کے جانا ہے، اس کو جانچ کے جانا ہے کون اپنے دعوے میں سچا ہے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے، ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، کسی چوڑے کے، کسی مراسی کے، آقا کی شان میں تنقیس کرنے سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اس کی شان میں تنقیس کو کیا۔ آسمان عالم سے ندا آ رہی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا، ڈسکا کے رہنے والوں یاد رکھنا میرے آقا کے نام نامی کو، اور پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کا بھی امام، نوح نجی اللہ کا بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کا بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے ابھی سورج کو روشن نہیں کیا تھا، چاند ستارے کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑانے والا ہوں، تاج نبوت کو پہنانے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائیں اپنے جھنڈوں کو گرا دینا ہے۔ کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد پھر کسی کی نبوت کا سکہ بھی نہیں چل سکتا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے انہی فرامین کی روشنی میں ہم نے اپنی محبتوں کو جانچنا ہے۔ ہمارے یار دوست بھی محبت کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دم بھرنے والے، مجھ سے قبل برادر اکبر جناب پروفیسر حماد لکھوی صاحب آپ کے سامنے اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہے کہ مسئلہ ذات کے ماننے کا نہیں ہے، ذات کا اعلان تو میں نے بھی کیا، تو نے بھی کیا، ہم سب نے اس بات کا اعلان کر دیا، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند، سب سے بزرگ، سب سے برتر اگر کوئی ہستی ہے تو آمینہ کے لال کی ہستی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ آؤ آمینہ کے لال کے زبان مبارک مات سے ایک بات کو سنو۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک رات میں وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کو کر رہے، چہم گویاں کر رہے کہ ایک بندے نے، ایک فرشتے نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے کہ اس کی بلندی کے، اس کے مرتبے کے، اس کے مقام کے ہم نے آسمان عالم پہ بہت چرچے سنے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے کہ اس کی بلندی کے، اس کی ذات کے، اس کے مرتبے کے چرچے ہم روز آسمان عالم پہ سنتے ہیں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ آپس میں گفتگو کو کرنے لگے کہ آؤ کیوں نہ اس کے وجود کو جانچا جائے، اس کے وجود کو ٹٹولا جائے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک شخص کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری، فرشتے نے دوسرے کو مخاطب کیا، کہا نہیں اسے ایک سے نہ تولا جائے، اسے 10 سے تولا جائے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں مجھے 10 سے تولا گیا،
میرا پلڑا بھاری 20 سے تولا گیا، میرا پلڑا بھاری 50 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا۔ اور ڈسکا کے رہنے والوں، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا پھر وہ وقت آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے تنہا ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور مجھ اکیلے کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اس بات پر مہر کو ثبت کر دیا گیا پوری انسانیت مل کر بھی آقا کے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات کا دعویٰ ہم نے بھی کیا، ہمارے دوسرے احباب نے بھی کیا، اور آج جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر آقا کی سیرت میں مختلف طرح کی محفلوں کو بابا کیا ہوا میلاد کو منایا جا رہا۔ تو نے بھی کہا ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، جب بات آئی ذات جس کی اعلیٰ ہو پھر بات بھی اس کی سب سے اعلیٰ۔ تو نے اپنے چہرے کو آقا کے چہرے سے پھیر کر دوسری جانب کر لیا۔ تو نے کہا آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے مولوی کی بات کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، امام کے قول کو کیا کہوں، خطیب کی خطابت کو کیا کہوں۔ ہم نے اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیا، لوگوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دستور کو سمجھ کے جانا، اس کی فکر کو لے کے جانا، اس کے نظریے کو اپنے دل میں بٹھا کے جانا۔ ہم نے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دیا، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، ولی بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ساری کائنات غلطی کھا سکتی ہے، ناطق وحی جب بھی بات کرتا ہے رضائے خداوندی سے بات کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم بھی آج اپنی محبت کے دعوے کو، اپنے محبت کے نعرے کو صحیح طور پہ جانچ کے جانا ہے۔ ہم نے بھی اپنی محبت کے دعوے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے۔ اب ہمارا دل کسی اور چہرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ چہرہ کہ جس کو دیکھ کر حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا چہرہ کہ کائنات نے اس سے حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اور اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا۔ آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اور ڈسکا کے رہنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہم نے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دیا، جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے یہ ہم اپنی طرف سے اس نعرے کو نہیں لگا رہے آؤ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ ڈسکا میں آنے والوں، ہماری دعوت کو اپنے ذہنوں میں سجا کے جانا ہے، اپنے دلوں میں بسا کے جانا ہے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، سنو ہم محبتوں کو بکھیرنے والے، نفرتوں کو ختم کرنے والے، مگر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں اور ہمیں منوانا ہے
یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر بات کرو گے آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے قول کے ہوتے ہوئے، آقا کے فتوے کے ہوتے ہوئے، آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے کہ کسی اور کی مان لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ہم ادنا سے چوکیدار اسی دعوت کو لیے ہوئے امیر محترم جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں گلی گلی، نگر نگر، بازاروں میں، چرستوں میں، ممبروں سے، محرابوں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدا کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا ببانگ دوہل اعلان کیا دیتے ہیں جب تک اہل حدیث کا ایک بھی بچہ زندہ ہے ناموس رسالت پر حرف کو نہیں آنے دے گا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کا اعلان کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں ناموس رسالت کے جھنڈے کو لہراتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کے نعرے کو لگاتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، عثمان کی صحابت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، علی کی جرت کو بیان کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! ذرا بلند آواز نہ کرو، علامہ صاحب نے تکبیر کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! مسلک اہل حدیث، عقیدت، حفظ قدم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علامہ معتصم الہی ظہیر۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم اپنی قیادت ان کے زیر سایہ میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن کے طول و عرض میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور کیا تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اور جب قیادت تمہیں کال دے میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار ہو؟ ایک عہد تم نے کیا، ایک عہد ہم اپنے قائدین کی موجودگی میں کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی وڈیرے کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ اور ڈسکا میں آنے والوں سنو، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، آج یہاں تمہیں احسان الہی ظہیر کی عظمت کی طرف بلانے نہیں آئے، یزدانی شہید کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم وہ لوگ ہیں کائنات کے باسیوں کو بلاتے ہیں، یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔